اس واقعہ کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے سے ہے۔ وہ گاؤں کی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس گاؤں کا ہر نوجوان اپنے دل میں یہی سوچ رکھا تھا اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے۔ کئی نوجوان اس حال جی رہے تھے، لیکن لڑکی اپنے کزن شاہ صاحب سے منسوب تھی۔ شاہ صاحب کوئی اچھی شکل و صورت کا شخص نہ تھا، اس کا رنگ سیاہی میل تھا اور اس کے چہرے اور بدن پر بہت سارے داغ تھے۔ اس کی آواز خوفناک اور چل بے ڈھنگی، بے ڈولی اور ہٹا کٹا صحت مند آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس میں اپنے علاقے کی روایات کو اجالنے کا جذبہ بھی۔ شاہ صاحب کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک مہمان نوازی کا دوست شخصیت تھا، دوستوں کا دوست تھا اور انہوں کو معاف کیا کرتا تھا اور ہر کسی کا مان رکھتا تھا۔ جب شاہ صاحب تھکا ہوا ڈیوٹی سے آتا تھا تو آفس میں اس کے دم سے رونق رہتی تھی۔ شاہ صاحب کیونکہ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بزرگوں کی ہر بات کی پاسداری رکھنا ہر غیرت مند پٹھان کا کام اور اولین ترجیح اور فرض ہوتا ہے۔ لڑکی اور شاہ صاحب کی شادی ہوگی اور بزرگوں کی بات رہ گئی، لیکن گاؤں کے کئی نوجوانوں کی خواہش کے گلے گھونٹ دیے گئے۔ کسی نے کہا کہ ایک خوبصورت اور حسین عورت کی شادی ایک بد شخص کے ساتھ بے جوڑ شادی کے بندھن میں باندھی، تو کسی نے اظہار خیال کیا کہ شاہ صاحب رات کی طرح کالا ہے اور لڑکی دن کی طرح روشن اور خوبصورت ہے۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ان لوگوں کی باتوں سے لڑکی شاہ صاحب سے جدا کسی حال میں نہیں کی جا سکتی تھی، اور وہ لڑکی شاہ صاحب ہی کی رہی۔ بہت سے لوگ باتیں کر کے خاموش ہو گئے، اور جوں دن گزرتے گئے سب لوگ یہ باتیں بھول گئے۔ لڑکی شادی کے بعد ایک نیک سیرت اور وفادار بیوی ثابت ہو گئی۔ لڑکی شاہ صاحب سے بہت محبت کرتی تھی، یعنی شاہ صاحب کے کپڑے جوتے شادی سے پہلے کی نسبت اب زیادہ صاف ستھرے رہنے لگے تھے۔ شاہ صاحب کی پگڑی کے دونوں سرے خوبصورت پھولوں سے سج گئے تھے۔ شاہ صاحب بالکل کوئی نشہ نہیں کرتا تھا، اور شاہ صاحب کی بیوی اقصیٰ کو سگریٹ پینا بہت تھا، اور سگریٹ کا بھتہ بارات والے دن اپنے ساتھ لائی تھی، اور ساتھ میں سگریٹ رکھنے کے لیے خوبصورت سا ڈبہ ساتھ لائی تھی۔ شاہ صاحب یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ نئی نویلی دلہن اپنے شاہ صاحب کو کہتی ہے کہ اب سگریٹ پینا شروع کر دے، کیونکہ آپ سگریٹ پیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ٹائم گزرتا گیا۔ ایک دن شاہ صاحب اپنے دفتر چلے گئے اور ڈیوٹی سٹارٹ کی۔ جب صاحب نے اپنی جیب سے سگریٹ کا وہ خوبصورت ڈبہ نکالتا تو یوں معلوم ہوتے سے کوئی شہزادہ تخت پر بیٹھا حسین اور خوبصورت ڈبے سے سگریٹ نکلا تو ایسا لگتا جیسے کہ سگار سے کش لگا رہا ہو، اور یوں شاہ صاحب کا وقار شادی کے بعد بہت اچھا ہو گیا۔ ایک دن صاحب کسی کام سے بیرون ملک چلا گیا۔ شاہ صاحب اہلیہ اقصیٰ بہت پردہ دار اور نرم مزاج نرم دل مالک تھیں۔ اگر کوئی بھی فقیر شاہ صاحب کے گھر آتا تھا تو شاہ صاحب کی اہلیہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال رکھنے والی خاصیت کی مالک تھی۔ شاہ صاحب نے اپنی اہلیہ کو پہلے سے سمجھایا تھا کہ میرے بھائی آپ کے اپنے بھائی ہیں اور میری ماں کی خصلتوں کو اپناؤ۔ شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ نے بالکل ویسے ہی کیا، اور شاہ صاحب کے چھوٹے بھائیوں کو وہ چھوٹے بچوں کی طرح مانتی تھی، اور ہر بات ماں کی طرح شاہ صاحب کی بھائیوں کو سمجھاتی تھی، اور اپنے سسر اور ساس کی ماں باپ کی طرح تابعداری کرتی تھی جیسے اقصیٰ کے اپنے ماں باپ ہو۔ شاہ صاحب کی بہن بھائی ماں باپ جو بھی بات ہوتی تھی تو شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ کو ضرور مشورے میں شامل کرتی تھیں۔ ایک دن اقصیٰ بی بی شاہ صاحب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید شاہ صاحب کو اب ملی ہوں گی اور ڈیوٹی ختم کر کے وطن واپس آ رہا ہوگا۔ اب وہ گھر میں شاہ صاحب کا انتظار کر رہی تھی اور دالان میں اپنے بستر میں دبکی خیالات کی جھالریں بن رہی تھی۔ اس کی سوچ میں شاہ صاحب بچا ہوا تھا، ایک صحت مند اور دلیر جوان جس کی پگڑی کے شملے کی جھالر بلائیں لے رہی تھی، اور جس کے ہاتھ میں سگریٹ کی حسین اور خوبصورت ڈبی تھی جس پر طرح طرح کے سٹا میڈل کی طرح جھلملا رہے تھے۔ باسی خواب میں وہ مگن تھی کہ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، اور شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے حسین خیالات کی جھالر مکمل ہو کر ایک دستک کی صورت اختیار کر گئی۔ دروازے پر بڑی نرمی سے دستک ہوئی۔ وہ لحاف کو پرے پھینکتے ہوئے بغیر جوتا پہنے دروازے کے پاس پہنچی۔ دستک پھر ہوئی، لیکن یہ دستک اجنبی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے جھجک کر رہ گئی۔ دیکھا کہ شاہ صاحب بہت
बुरी हालत में जख्मी हुए होंगे। घर के दरवाजे पर अपनी अहलिया अक्सा के पाँव में गिर पड़ा। अक्सा को शाह से बहुत मोहब्बत थी और हर बात पर शाह साहब को सदके में कुर्बान कहा करती थी, जैसे कोई अपने बच्चे को कहती है। अक्सा ने फौरन शाह साहब को बहुत तकलीफ से उठाया और किसी को कुछ ना कहा। इतनी हिम्मत और हौसले वाली लड़की। शाह साहब का इलाज मुआवजा शुरू हुआ और अक्सा बीबी दिन रात शाह साहब की खिदमत के साथ कुरान मजीद की तिलावत खूब किया करती थी। शाह साहब को भी अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत और प्यार था और अपने हाथों से अपनी अहलिया को खाना खिलाता था। और जब शाह साहब चाय या कोई भी मशरूबात इस्तेमाल करता था तो पहले अहलिया को आगे करता था। पहला घूंट आप करे, फिर अचानक पैनिक अटैक होना शुरू हो गए और अक्सर बीबी से अपने मियाँ की यह हालत देखी नहीं जाती थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही। आखिर शाह साहब खूब बीमारियों में मगन हो गए और एक हसीन फूल को सब भंवर में दिन ब दिन बदलती रही। और शाह साहब को अपनी अहलिया अक्सा की जवान और उसकी मोहब्बत पर रहना आया, क्योंकि इसलिए अब तक अजीज था। अब शाह साहब अपनी ड्यूटी फिर बाकी में दे दें तो शाह साहब की बहुत ऐसी कहानी भी हैं जो शाह साहब ने अपनी अहलिया यानी बीवी को अपने खून से वो लिखता था, तब शाह साहब को सुकून मिलता था। दोनों मियाँ भी खूब मोहब्बत में मगन थे, लेकिन शाह साहब को अचानक की खातिर अपनी अहलिया अक्सा की वो जवानी की खुशियाँ उससे छीन ली। और अब भी शाह साहब और उसकी अहलिया अक्सा दोनों में मोहब्बत, वो यादें, वो ताबेदारी दोनों में मुखलिस कायम हैं और अल्लाह ताला हम कायम रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।